حشر میں ہے جو زیادہ مشہور آیتیں ہیں اس کی بات میں کروں گا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت لا پھر کیا ہے لرأيت لا آیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ کہف میں قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر. اس میں آپ کو یاد کرنے میں اگر حافظ اس کی آسانی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے یہاں پہ تو لا واجب لگایا ہر جگہ لگایا بہت جگہ ہے. اب اس کی مثال جہاں پہ ہم لا کو نہیں لگائیں گے اگر اس کا جو جوابی شرط کیا ہوگا منفی ہوگا. جیسے لو اکلت ھذا طعام طریا اگر آپ یہ فریش کھانا کھاتے ما مرتا آپ بیمار نہیں پڑتے. تو لا میں نے نہیں لگا. اب قرآن کی آیتیں دیکھیے اس سٹرکچر پہ ہیں. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ سورہ ملک آیت نمبر 10. تو یہاں پہ لو آیا ہے مگر لا نہیں آیا ہے کیونکہ منفی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ دیکھا لو کے بعد اگر فعل جو آئے گا چاہے وہ ماضی ہو مضارع ہو معنی کیا دیتا ہے وہ ماضی کا دے گا. پھر ہے اب اصل میں کیا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا. اچھا کہاں پہنچے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا. یہ جو ہے نا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ دیکھو یہ اچھی طرح یہاں میں نے بولا یہاں تھوڑا گرامر بہت انٹرسٹنگ ہے. حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ دیکھو اگر کوئی نکلتا ہے کہیں سے تو ہم کیا لگاتے ہیں خرجہ کے ساتھ من وہ گھر سے نکلا. تو یہاں کیا ہے الہی ہے کہ نہیں. حتی تخرج یہ ہے مطلب اس کا سٹرکچر جو ہے حتی تخرج من حجرتک. یہاں آپ ویٹ کرو حتی صبر کرو حتی تخرج یہ نکلے کہاں سے من حجرتک وہ گھر کے پیچھے سے آئے تھے. پھر وَتَذْهَبَ إِلَيْهِمْ یہ ہے گرامر سٹرکچر اس کا. اب اس میں یہ نکالتے ہیں پھر بنتا حتی تخرج إِلَيْهِمْ. تو انہوں نے تخرج نے میننگ کے اندر یہ سارا پتہ چلتا ہے اس کا سٹرکچر کیا ہے. ٹھیک ہے. جیسے سورہ یوسف میں اگر آپ خود ہی اس کا بتاؤ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ وَقَالَتِ اخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِكَ وَادْخُلْ عَلَيْهِنَّ. ٹھیک ہے وَادْخُلْ عَلَيْهِنَّ ناؤ ٹف ہوتا ہے. اچھا اب دیکھو یہ ہوتا ہے. اب آپ کہو گے یہ ہم نے صرف حرف جر کو دوسرا ڈالا یہاں پہ من کی جگہ کیا ڈالا الہی. یہ ایک قرآن میں اگر یہ پڑھنا ہے اس کے بارے میں اور جاننا ہے تو میں ایک ٹاپک یہ ہے اس کا ہیڈنگ جو ہے تناوب حروف الجر فی القرآن کریم. ہاں تو یہ اب اس میں بکس بھی ہیں آپ پڑھ سکتے ہو بڑے بڑے آرٹیکل ہے. جیسے میں مشہور مثال کچھ ہیں ہم کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں فصیحوا فی الارض فصیحوا فی الارض فی کی جگہ من اعلی آیا ہونا کیا چاہیے مطلب ہمارے حساب کی ہمارے کیسے اعلی مگر ہم یہاں پہ فی کو اعلی معنی دیتے ہیں فصیحوا فی الارض. تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ اعلی ہر ایک اس کو کون سا میننگ لیتا ہے اعلی الارض. اسی طرح یغفر لکم من ذنوبکم اصل میں کیا ہے یغفر لکم عن ذنوبکم معنی یہی لیتے ہیں. ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں یہی. تو اگر زیادہ اس کے بارے میں پڑھنا ہے وہ ہے تناوب حروف جر فی القرآن کریم. ٹھیک ہے. اور ایک چیز ہے آپ کہو گے دوسرا جو ہے تدمین نحوی تدمین الگ چیز ہے. تدمین النحو فی القرآن کریم تدمین النحو ہو گیا ایک فعل ہے قرآن میں اس کا معنی یہ ہے اس فعل کا معنی کیا ہے یہ ہے مگر یہ اصل میں اب فعل یہ معنی نہیں لے رہا ہے یہ دوسرے فعل کا معنی لے رہا ہے. فعل دوسرے فعل کا معنی لے رہا ہے ادھار لے رہا ہے اس کا معنی. آپ سمجھ گئے. اسی کو کیا کہتے ہیں تدمین. یہاں تدمین ہوا ہے آپ سمجھ گئے. میں اس میں آگے بھی ہمیں اگزامپل دیں تدمین ہوا. فار ایگزامپل میں کہوں گا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ بس اللہ نے اخذ ہو گیا پکڑنا اللہ نے ان کو پکڑ لیا ہے
बिज़ुनूबिहिम, उनके गुनाहों से, उनके गुनाह करने से उनको पकड़ लिया। उन्होंने गुनाह किया तो उन्होंने पकड़ लिया। इससे फिर क्या होता है, मतलब अगर उन्हें पकड़ा तो क्या हो गया, कुछ नहीं, सजा मत दी, सजा नहीं दी। हाँ, मगर हर एक जानता है यहाँ अखज़ा का मतलब है आक़बा, सजा। फॉर एग्जाम्पल इसी आयत को अब कैसे पता चलता है, इशारा, ये हमेशा करीना पे डिपेंड होता है, करीना में निकलता है इसका मीनिंग, और करीने के हिसाब से देखो, फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, वहाँ सज़ा नहीं बताया, पकड़ लिया है, पकड़ने के बाद मारना नहीं बताया, सज़ा देना। फिर क्या, अल्लाह ताला शदीद अज़ाब देने वाला है। तो यहाँ अख़ज़ का माने जो है वो क्या है, इक़ाब है, आक़बा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, तदमीन। हाँ, अब देखो वापस फिर से, वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुज अलैहिम लकान खैरन लहुम, उन्होंने कहा कि अगर ये सब्र करते, वो आराम कर रहे थे रसूलुल्लाह, अगर ये सब्र करते तो इनका फल ज्यादा मिलता। किस चीज़ें, सब्र करने से। इसलिए कहा वलौ अन्नहुम सबरू, अगर ये सब्र करते, जब तक वो अपने कमरे से निकलते आपकी तरफ आते तो आपके लिए बहुत खैर था, बहुत अच्छा था। क्यों, क्योंकि आप सब्र कर रहे हो, सब्र से आपका ये सब। तो ये डेलीगेशन थी, एक आई थी बनु तमीमा, जो मोहम्मद से मिलने के लिए आए थे। मोहम्मद उस वक्त दोपहर के टाइम में रेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने पीछे से मकान के पीछे चिल्लाया, हैं, ठीक है। उसके बाद आयत नंबर 6 है, ये उसका शान नुज़ूल है, तो ये सिंपल आयत है, इसमें कुछ नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन, ठीक है। यहाँ सबसे पहले एक जो अल्फाज यहाँ पे फासिक के बारे में कहेंगे, बहुत ही अच्छी चीज़ है। चलो इसमें भी हम वो तदमीन देखेंगे, इसमें अच्छी है। फासिक जो है, अरब लोग फासिक को क्या माने लेते थे, फसा, जब खजूर पक जाते थे और दरख्त से वो फिर वो निकल जाते थे ना, इससे खजूर गिर जाता था पक के, तो वो अल्फाज इस्तेमाल करते थे फासिक, हैं। तो कुल अरब, हैं, क्या कहते हैं, फसक़तिल रुतबतु अन किश्रिहा, खजूर अपने खोशे से। हाँ, मतलब ये समझो कि खजूर अरब में ज़्यादा थे, तो वो कहते थे, सपोज अगर खजूर को उतारना, वो कहते थे खजूर पक गए हैं, अब तो गिर रहे हैं, लिहाजा हम जाएंगे ये। तो ये फसक़ रुतबा के लिए इस्तेमाल में, रुतबा जो पका हुआ फ्रेश खजूर जो उसको कहते हैं, फसक़तिल रुतबतु अन किश्रिहा। अब देखो, अब ये कुरान ने कैसे डाला इसको, खजूर को, आप समझ गए ना। अब देखो इसको क्या हो गया, असल में हो क्या गया इसको, फसक़तिल रुतब। अगर हम अब मीनिंग देंगे ना, आज के ज़माने में मीनिंग, मतलब आज के ज़माने में आजकल फसक फासिक गुनहगार को कहते हैं, डालो वही मीनिंग, लिटरल मीनिंग। हम कहेंगे फसक़तिल रुतब हो गया, जो फ्रेश डेट्स हैं, खजूर हैं, उन्होंने गुनाह किया, उन्होंने सब्र करो, अब आराम से हैं। अब ये है इसका लफ्जी मीनिंग, क्योंकि फासिक गुनाह है, इस ज़बान मीनिंग लेंगे ना, क्योंकि हमें पता है फासिक गुनाह, हमें फासिक पता नहीं है खजूर का गिर जाना, पक जाना, वो जब गिर जाते हैं। हमारे यहाँ ना खजूर है ना वो मीनिंग लेंगे, ये अरब लोग उस ज़माने में लेते थे। हम आज के ज़माने में फासिक का माने क्या जाने, गुनहगार, इसने गुनाह किया है, फासिक है, ठीक है। तो हो गया, खजूर ने क्या किया, गुनाह किया। अब इसमें तदमीन नहवी, मतलब तदमीन नहवी को इस अल्फाज ने दूसरे अल्फाज का मीनिंग चुराया, माने ले लिया उधार। तो कैसे, अब देखो, फसक जब खजूर दरख्त के साथ लटका है, होना कहाँ चाहे इस खजूर को, दरख्त के साथ ही अंदर ही, ऐसे ना, ऐसे शाल में अपने कवर में ऐसे होना चाहिए। अगर ये ऐसे हैं अपनी जगह दरख्त के साथ लटका है, इसका अच्छा था कि ऐसा रहे, तभी तो इतना बढ़ गया, तभी तो इस खजूर ने नाम कमाया कि मैं पक गया हूँ, तभी तो उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ गई, किसने, लटका के वहाँ रहने से।
یہ اس کی جگہ تھی. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے گناہ کیا, اس کو نکال کے ان سے چھوڑا, اپنے آپ کو الگ کیا. کیا کیا؟ الگ کیا اپنے آپ کو. تو اس نے جو لہٰذا یہ گمراہ ہو گئے, اپنی جگہ سے ہٹا. ہونا چاہیے یہاں پہ, وہاں سے ہٹ گیا تو گمراہ ہو گیا. تو لہٰذا اسی لیے اب یہ گمراہ ہو گیا. مگر ہم یہاں پہ گمراہ نہیں کہیں گے, ہم کہیں گے, ہم کیا الفاظ ہے, گر گیا, سقط. تو ہمیں پتہ چلا فسق نے سقط کا معنی لے لیا, چرایا. نہیں سمجھا؟ تو فسق نے کون سا معنی چرایا؟ اس نے ادھار لے لیا سقط. کیسے؟ کیونکہ اس نے کہا میں نے گناہ کیا, میں گمراہ ہو گیا, درخت سے نیچے آ گیا. یہ ہے لفظی میں. مگر ہم یہاں پہ اندر میننگ ہی لیں گے, مگر بتائیں گے نہیں یہ گمراہ ہو گیا, ہم بتائیں گے یہ گر گیا, سقط آ گیا, تبدیل ہو گیا اس میں. ٹھیک ہے. فاسق, اسی لیے فاسق جو نہ, اگر ہم کہیں گے یہ کھجور نے فاسق ہے تو نافرمان ہے, ہونا کہاں چاہیے اس کو؟ وہاں پہ. تو اب اس نے سقط کا میننگ لے لیا. ٹھیک ہے. فسقن ہم کہتے ہیں آج کل نافرمانی, فسقن یہ سب جو قرآن میں ہے. ٹھیک ہے. اب فاسق جو ہیں قرآن نے کیا میننگ دیا ہے کہ اگر کوئی گمراہ ہے, یا یہ کہیں گے کہ اس نے حد پار کی, یہ ہونا چاہیے اس کو ایسے, مگر یہ شرارت کرتا رہتا ہے تو فاسق ہے. جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے 1829, جس میں ہے خمس من الدواب کلہن فاسق, 5 جو جانور ہیں زمین پر وہ سارے کے سارے فاسق ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ حرام فلا, نقصان دہ ہے, نہیں کرنا چاہیے ان کو, یہ وہ کرتے ہیں. فاسق کہا تو جانوروں کو فاسق کہا. آپ سمجھ گئے, شرارت کرنے والے. ٹھیک ہے. تو میں یہ اصل میں یہ کہہ رہا ہوں عربک ورڈ کو کیسے میننگ لیتے ہیں, کہاں سے لیں گے میننگ, حدیثوں میں ہے یہ. اب ہم آج کل میننگ لیتے ہیں فسقہ کا, جو اطاعت کرنے کے باہر نکل, اطاعت کرنی تھی مگر اسے باہر نکلا. سمپل. یہ جنہوں نے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر گناہ سٹارٹ کیے یہ سب, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاسق. اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی منمانی کچھ کی. جیسے سورہ کہف آیت نمبر 50 میں ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ. اس نے کیا کیا؟ جب مانا نہیں, فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّي, ہونا چاہے اس کو کہیں پہ وہاں سے نکل کر درخت کی کھجور کی طرف باہر نکلا. وہی کھجور کی ہی معنی یہاں پہ اندر سے ہے. اس پہ پھر ہم اس کو تدمین کر کے دوسرے ورڈ کا میننگ لاتے ہیں. ٹھیک ہے. سو خرج فسقہ کا معنی یہاں پہ جو قرآن نے دیا ہے وہ ہے خرج من طاعت ربی. ٹھیک ہے. لہذا آج اصطلاحاً کیا کہیں گے, فسقہ کس کو کہیں گے؟ جو شریعہ کے باؤنڈری کے باہر نکلے اس کو فاسق کہتے ہیں. میں پھر سے کہوں, شریعت جو ہے باؤنڈری کے باہر جو نکلا اس کو کیا کہیں گے؟ اب باؤنڈری کے باہر نکلنے کے 2 طریقے ہیں, یا تو پورا نکلے گا کافر بن گیا, تو کافر کو کیا کہیں گے؟ فاسق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کافر کو بھی فاسق بولا ہے, مسلمان کو بھی فاسق بولا ہے. کوئی پھر سے شریعت کے باہر نکلتا مگر تھوڑا زیادہ نہیں, جیسے گناہ کرتا ہے, وہ کون کرے گا گناہ؟ مسلمان. تو اس کو کیا کہا؟ فاسق. اگر اس باؤنڈری کے باہر ہی پورا نکلا تو اس کو بھی کیا کہیں گے؟ فاسق. جیسے کہ اس نے جن نے فسق کیا تو جن کو کہا. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فاسق مسلمان کے لیے بھی استعمال کیا. جیسے سورہ نور آیت نمبر 4 میں نے کہا نا, فاسق ہو گیا باؤنڈری کے باہر نکلا شریعت حکم کے. تو اگر زیادہ نکلو گے باؤنڈری کے پورے باہر تو کافر ہے, اور اگر آدھا نکلو گے تو مسلمان. تو مسلم دونوں کے لیے فاسق استعمال ہوتا ہے. جیسے سورہ نور آیت نمبر 4 میں ہے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ. تو مسلمان کی بات ہے, اگر وہ تہمت لگاتا ہے پھر 4 گواہ نہیں لاتے ہیں, فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ, پھر وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً, ان کی گواہی آگے نہیں لینا اس کی. تو یہ مسلمان کی بات کرے, اگر اس نے یہ کیا 4 گواہ نہیں لائے وغیرہ, تو یہ کون ہے؟ مسلمان. مگر اس کو کیا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو کس کو کہا فاسق؟ کیونکہ اس نے غلط کیا ہے, اللہ کے حکم سے باہر نکلا جو اللہ نے اسے کہا تھا. ٹھیک ہے.
یہ کس کے لیے فاسق استعمال ہوا؟ مسلمان کے لیے. تو کافر کے لیے بھی ہوتا ہے. مطلب کوئی شخص اگر کسی مسلمان کو یہ فاسق ہے تو اس کو شاید کم غصہ ہے، زیادہ آئے گا، مگر یہاں سے ایک کافر ہے وہ کہ یہ فاسق ہے، وہ کہے گا یار اس نے مجھے کہا، کافر کو بھی فاسق کہا، مجھے بھی فاسق کہا، تو یہ باؤنڈری سے پورا باہر نکلا، کم ہی نکلا. اللہ نے دونوں کے لیے استعمال کیا. تو کافر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے سورہ نور آیت نمبر 55 میں، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جس نے کفر کیا اس کے بعد تو یہ کافر ہے. پھر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. یہاں پہ استعمال ہوا ان جاءکم، اے ایمان والو، ان جاءکم، اگر آ جائے فاسق. تو ان استعمال کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اذا کیوں نہیں استعمال کیا؟ اذا جاءکم، اس کا مطلب سارے مسلمان فاسق ہیں. ان سے پتہ چلتا ہے نہیں کوئی ہو سکتا ہے، سارے مسلمان ان، آپ سمجھ گئے؟ یعنی کہ ان کا مطلب یہاں پہ ہے کہ یہ کیریکٹر خصلت مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی ہے، بٹ اگر کوئی ہے تو پھر ان اسم شرط ہے. وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ، اگر کوئی فاسق نیوز تو آپ کو لگے کہ آپ اس کو جانتے نہیں ہو، تو آپ کے لیے پتہ نہیں ہے کون ہے، تو لہٰذا آپ اس کو جانتے نہیں ہو، آپ تحقیقات کرو گے اس نے کیا بولا. ٹھیک ہے. فاسق کوئی خبر لے کے آئے، چاہے دنیائی خبر ہو دینی خبر ہو، چیک کرنا ہے دونوں کے لیے. اسی لیے دین میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں یہ حدیث کہاں سے آیا، سند دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے، وہ اسی کو فالو کرتے ہیں، وہ تحقیقات کرتے ہیں، اسی آیت کو لیتے ہیں. یہ بندہ کون ہے؟ یہ مسٹر اے ہیں. ٹھیک ہے. ایک صحابی سپوز مسٹر اے، ہمیں پتہ ہے یہ کون ہے، یہ کیسا نیک تھا، تو ہمیں پتہ چلا یہ فاسق نہیں ہے، ہم اس کی بات پہ اعتماد کرتے ہیں. اب جو شخص جانتے ہی نہیں ہے، سند میں اس کو جانتے ہی نہیں ہے یہ کون ہے، تو تحقیقات کرتے ہیں، تو پھر حدیث کو بھی وہ درجہ نہیں ملتا ہے. کیوں؟ یہ فاسق ہو سکتا ہے، ہم اس کو جانتے نہیں ہیں. کیونکہ کوئی نیک اچھا ہو مگر جانتے نہیں ہو، تحقیقات نہیں ہوئی ہے، تو اس سے خبر کیسے لیں گے؟ تو صرف یہ علم جو ہے اسی آیت کو فالو کر کے علماء نے ایک سند نکالی، سند سے جو صرف اسلام میں ہے، کسی چیز میں نہیں ہے کہ خبر کہاں سے لائی، کس نے دی، کون شخص ہیں، پوری تحقیق علم رجال جو ہے یہ سب. ٹھیک ہے. تو یہی اسی سے اصول حدیث اسی سے ہے، اسی پر بنا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے فتبینوا، یہ ہے تبین یتبین، یعنی کہ واضح کرنا، الگ کیا، واضح کرنا. فتبینوا، میں پھر سے کہوں گا، کیا کہا میں نے؟ فتبینوا، تبین یتبین سے ہے. تو فاسق بنبأ فتبینوا. تو اور ایک قرات ہے الدوری عن کسائی جو ہے فاسق بنبأ فتثبتوا، فتثبت. ہاں تو میننگ سیم ہے، ثابت کرو اس. ٹھیک ہے. میننگ دونوں کا سیم ہے. جیسے ثبت یثبت، ثابت کرنا، قرآن میں ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت، یہی استعمال پھر سے ہوا ہے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہے؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین.